بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے پاکستان بھر سے تمام تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ. اس وقت اگر آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں گے، پاکستان کا میڈیا دیکھیں گے تو لگے گا کہ سب کچھ پرسکون ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے اور پاکستان میں شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور صرف پاکستان کا دیوالیہ نہیں نکلا بلکہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا دیوالیہ نکل چکا ہے. اور اب جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے پاس اب کوئی ہتھیار باقی نہیں رہا، کوئی دلیل نہیں رہی، کچھ ایسی چیز، کوئی ایک بھی کامیابی پچھلے 18 مہینوں میں ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے پاس، یا رجیم چینج آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو ماسٹر پلیئرز کے، ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ 18 مہینوں میں ہم نے عمران خان صاحب سے بہتر یہ کام کیا ہے. معاملات اس وقت یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طرف تو ان کو فل ڈوز دی جا رہی ہے، اور مکمل طور پہ فل ڈوز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، کیونکہ عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، اندر ان کے صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے اور سوگ ہے کہ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ اس سارے حالات کی جو کنجی ہے وہ اسی شخص کے پاس ہے جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے گڈ گورننس دی، اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے عام آدمی کی بات کی، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے دین کی بات کی، اور اقوام متحدہ میں بھی جا کے اس نے قرآن مجید کی حرمت کی بات کی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. یہ سارے کا سارا، اور مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، اسلام و فوبیا کے خلاف آواز بلند کی، یہ ان کا قصور ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور قصور نہیں ہے. وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں، کک بیکس اس نے وصول نہیں کیے. تو صورتحال اس وقت یہ پورے ملک کی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو شٹر ڈاؤن ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شٹر ڈاؤن ایسا کامیاب رہا ہے، اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کی ہڑتال اس طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. یہ نواز شریف صاحب کا پچھلا جو دور تھا وہ گزر گیا، عمران خان صاحب کا دور گزر گیا، پیپلز پارٹی کا دور گزر گیا، پرویز مشرف صاحب کا دور گزر گیا. 98 کے بعد 25 سالوں کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پورا ملک ایک بند تھا اور ایک آواز پہ بند ہوا ہے. اور یہ جو غم و غصہ ہے یہ اچانک نہیں جمع ہو گیا، بلکہ یہ پچھلے 18 مہینوں کا گھٹن ہے. یہ گھٹن، اگر ابھی تو یہ شٹر ڈاؤن کی طریقے سے نکل رہے ہیں، کوئی بجلی کے بل جلا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ اس طرح غصہ نکل رہا ہے. اور ڈرے اس وقت سے جب یہ پبلک سڑکوں پہ آ جائے گی، اور یہ سڑکوں پہ آ کے اگر اس نے اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیے اور یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ان کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. پھر نہ ہی لاٹھی گولی کام آئے گی اور نہ ہی ٹینک اور توپ کام آئیں گے، پھر کچھ کام نہیں آئے گا. پھر جتنا مرضی آپ یہ جو، کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے اس وقت وہ زچ ہو چکی ہے، وہ اس کے برداشت سے ہر چیز باہر ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے ایک خوفناک جو ہے خوف مسلط کیا گیا ہے، یہ خوف پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھا، یہ مشرف صاحب کے بھی زمانے میں نہیں تھا. اس لیے یہ انا کی لڑائی جو لڑ رہی ہے، انا اور حسد کی، اس میں وہی لوگ چلیں گے جو قصوروار ہیں، جو ذمہ وار ہیں. تو صورتحال ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک غیر سیاسی شخصیت کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک طرف ان کو فل ڈوز دیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے. لیکن دوسری جانب ان کے ساتھ بات چیت بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یا تو آپ ادھر آ جائیں یا پھر ادھر آ جائیں، ایک بات کریں. اور دوسری جو 2-3 کشتیوں میں سوار، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات مزید خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک مذہب کارڈ بھی دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور وہ بھی دانا ہونا چاہیے، اور بیوقوف دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے. توہین مذہب سے پہلا مقدمہ ہی انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ پہلا مقدمہ ہی یہ درج کروایا تھا پاکستان میں، FIRs کی بھرمار کروا دی تھی. تو اب جو ہے صورتحال یہ کہ دوبارہ واپس مذہب کارڈ کی طرف آ رہے ہیں،
اور مذہب کارڈ بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کے خلاف جس کو دنیا جانتی ہے کہ اس نے اسلامو فوبیا کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز بلند کی اور اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف باقاعدہ طور پہ دن مقرر کیا اور یہ ہے صورتحال اور اس نے اپنی بات منوائی۔ بہرحال جی ڈی پی یہ 16 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی ڈی پی عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے 6.1% پہ، یعنی شرح ترقی کی رفتار جو ہے وہ 6.1% تھی اور ان کے دور میں تھی مائنس 0.5۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہیوج ڈفرنس کیا ملک کو برباد کر کے گئے ہیں۔ 6.1% اور -0.5%، یہ سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ زرعی ترقی کی رفتار تھی 4.27 اور ان کے دور میں تھی 1.55 اور جو فصلیں جو کراپس تھیں وہ 8.19% انکریز ہوئی اور ان کے دور میں -2.5 اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 11.8% سے آگے بڑھ رہی تھی ہمارے عمران خان صاحب کے دور میں، اور ان کے دور میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں 0.86 پہ سوری یہ چھوڑ کے گئے ہیں جی -9.9 پہ۔ دوبارہ میں بتا دوں کہ مینوفیکچرنگ کی جو رفتار تھی وہ تھی 11.8% پی ٹی آئی کے دور میں، اور ان کے دور میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں -9.9، یعنی فیکٹریاں اور کارخانے بند ہو گئے ہیں اور ہماری جو پیداوار ہے وہ رک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ سروسز میں ہم ترقی کر رہے تھے جی، ہماری شرح تھی 6.59 اور ان کے دور میں تھی 0.86 اور جی ڈی پی ان بلینز 391 ارب روپیہ تھا اور ان کے دور میں 315 ارب روپیہ۔ پر کیپٹا جو ہے انکم عمران خان صاحب کے دور میں تھی 1765 اور ان کے دور میں 1568، $200 وہ بھی کم ہوئی ہے، اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 15.70% تھی اور ان کے دور میں تھی 13.6%۔ یہ ہے تباہی، معیشت کی تباہی۔ جب یہ کیئر ٹیکر انوار کاکڑ صاحب فرماتے ہیں بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیا جام ہڑتال کی جائے، تو یہ ہے عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ان کے کہ بجلی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پہ پہیا جام ہڑتال کی جائے اور شٹر ڈاؤن کیا جائے، حالانکہ شٹر ڈاؤن تھی، ابھی تو پہیا جام نے آنا ہے، شٹر ڈاؤن کے بعد پہیا جام ہڑتال ہونی ہے اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ کس بھاؤ میں بکتی ہے یہ عزت اور کس طریقے سے یہ نیلام کی جاتی ہے، کیونکہ بجلی ایک عام آدمی سے لے کے ایک امیر ترین آدمی تک اور ایک مزدور سے لے کے کارخانہ دار تک سب کی ضرورت ہے، اور بجلی اگر آپ کا ستیہ ناش ہو جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے باقی رہ جاتی ہیں تاریکیاں اور اندھیرے، اور اس لیے لوگ جب برداشت سے باہر ہو چکا ہے 10 قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور اصل جو عللے تللے ہیں اپنے وہ ختم نہیں کیے جا رہے، اپنے اخراجات کم نہیں کیے جا رہے، جو خسارے میں ادارے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے اس میں بھرتیوں پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں اور اس وقت بھی ہو رہی ہیں، ان کو ختم نہیں کرنا، تو یہ ہے نگراں وزیر اعظم صاحب کا اظہار خیال اور ان کے نظریات۔ اور وہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں بجلی کے بھاری بلوں کو غیر اہم مسئلہ، وہ کہتے ہیں یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور رات کو آپ کو نہیں پتا تھا، صبح اٹھے تو آپ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، آپ مزے لے رہے ہیں اور سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز فری مل رہی ہے، نہ صرف آپ کو مل رہی ہے پورے اہل خانہ کو مل رہی ہے، تو آپ نے تو یہ بات کہنی ہی ہے کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب غریب آدمی، ظاہر ہے یہی ہمارا المیہ ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری کلاس جو ہے مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، جب وہ اوپر جاتی ہے اس کو موقع ملتا ہے تو میجورٹی جو ہے وہ پیچھے بھول جاتی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے باقی لوگ ہیں، میرے رینک کے، میری جو کلاس کے باقی لوگوں کا حال ہے وہ کلاس اپنی تبدیل کر لیتے ہیں، یہی کچھ اس وقت ہوا ہے۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک آتے ہیں مذہب کارڈ کی طرف، کیونکہ انہوں نے اب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے میں مسلم لیگ نواز اور عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ بہت پیش ہیں، اور اس میں ہے کہ انہوں نے جو انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا ہے عالمی عدالت میں، اور جن وکیلوں کے ذریعے اٹھایا ہے ان وکیلوں پہ اب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو سلمان رشدی کے وکیل تھے۔ تو اب مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے جی جیفری رابرٹسن جو ہیں ان کے ذریعے اور سارا گوگن کے ذریعے
یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے کے گئے ہیں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں، اور اس حد تک سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ میاں عباد فاروق، ابھی میں ان کی والدہ کا سن رہا تھا، ان کی اہلیہ کا سن رہا تھا ان کی والدہ کا، میاں عباد فاروق کی، تو وہ کیا کہہ رہی تھیں کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ جو ان کا پوتا جو ہے وہ اس وقت ذہنی حالت کھو چکا ہے، دماغی حالت کھو چکا ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب سے اس کی ملاقات کروائیں، یہ جا چکا ہے ٹراما میں اور یہ اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن میاں عباد فاروق کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور نہ ہی کچھ اور کیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ تو بھائی اگر کور کمانڈر ہاؤس میں وہ ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالت کے سامنے تو لے کے آئیں، ان کے بنیادی حقوق تو دیں ان کو، ان کے بچوں کا ان کا کیا قصور ہے، ان کی فیملی کا کیا قصور ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، حالانکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے میاں عمر عطا بندیال صاحب نے حکم بھی دیا تھا، لیکن وہ کیس بھی اب شاید لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اس کیس کو بھی شاید ٹیک اپ نہ کر سکیں، اور وہ بھی اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ورثے میں ملے گا، کیونکہ ارشد شریف صاحب کا کیس بھی ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے، عمران ریاض خان بھی پینڈنگ پڑا ہے، اور بہت سارے مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں اور ان کو ابھی تک وائنڈ اپ نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ کیا گیا جی کہ جیفری رابرٹسن اور یہ سلمان رشدی کے وکیل تھے، اس لیے ایک مذہب کارڈ شروع کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور ابھارا جا رہا ہے، اور اس میں کون کون ہیں؟ وہ سارے ہیں جو عمران خان کے مخالفین، مسلم لیگ نواز پیش ہے، اور ان کے ساتھ کچھ دانشور اور دانشوریاں بھی ملی ہوئی ہیں، اور وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں، جبکہ پتہ چلا ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنا مقدمہ انہی وکیل کے ذریعے لڑا تھا، اور انہی وکیل کے ذریعے ہی ان کے اسحاق ڈار صاحب کے وکیل بھی وہی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ توہین مذہب کا، کبھی آپ کوئی کارڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی آپ عدت کا لے آتے ہیں، وہ عدت والا مسئلہ کہاں گیا، کبھی آپ لے آتے ہیں جناب توشہ خانہ سے 9 مئی سے القادر ٹرسٹ ہے 190 ملین، پتہ نہیں اب تک کتنے حربے استعمال کیے جا چکے ہیں، 200 مقدمات درج ہو چکے ہیں، ساری جماعت آپ نے اندر ڈال کے رکھی، 10,000 سیاسی قیدی بھی، لیکن اس کے باوجود اگر سچویشن قابو نہیں آ رہی اور معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور نحوستوں کے سائے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے، اور رجوع کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر رجوع کیا جائے گا تو اسی سے فائدہ ہوگا، اور اگر پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا مفاد عزیز ہے، اور پاکستانی عزیز ہیں، اور پاکستان کے عوام اور سمجھتے ہیں کہ ادارے سب ایک ہیں، عوام طاقت ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات اور ان کے نظریات اور ان کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ادروائز ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں، تو اس طرح جس طرف چاہیں گے ان کو دھکیل دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، تاریخ اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے۔ بہرحال جی، اب خبر جو اگلی خبر ہے، ایک انتہائی غیر سیاسی شخصیت، انتہائی اہم لیکن غیر سیاسی شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اٹک جیل میں، اور یہ ملاقات اس اعتبار سے بھی اہم ہے کیونکہ نام نہیں میں بتاؤں گا، اور غیر سیاسی ہیں، ان کی فیملی کی بھی نہیں ہے، اور لاہور سے آئے اور لاہور سے ملاقات کر کے وہ چلے گئے ہیں، اور خاموشی سے آئے اور خاموشی سے گئے، اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات 1 on 1 ہوئی، اور وہ ساری ڈیٹیلز ایک جگہ پہ ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ آپ صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری کی پوری ڈوز دے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، جو میسج دیا ہے، وہ کچھ چیزیں تو پچھلے ویلاگ سن لیجئے، وکلا کے ذریعے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ چکی ہیں سامنے۔ باقی جو باتیں ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر آپ نے مقدمات چلانے ہیں تو اوپن کورٹ میں فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں، میں سارے مقدمات میں اپنے آپ کو عدالت میں کلیئر کروں گا، اس لیے یہ جو پریشر ہے عدالتوں والا، یہ مقدمات والا، یہ تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے وزیر اعظم بننا تھا، میں وزیر اعظم بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، فیم بھی دیا ہے، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو میری خدمات حاضر ہیں، اور اگر پاکستان کو بہتری کے بجائے پاکستان کو وہی NRO 1 NRO 2 NRO 3 کی باتیں کرنی ہے،
تو پھر میری طرف سے جواب ہے، میں جیل میں پڑا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیل میں پڑا رہوں گا، اور آپ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے جو کچھ ان کو بتایا تھا اور خان صاحب نے جو کچھ بتایا تھا باجوہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور اس کمپنی کو، تو وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ رفو چکر ہو چکے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف اور یہ ساروں کے خلاف کبھی مذہب کارڈ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے۔ یہ وہی نون لیگ ہے جنہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف بھی ان کے بننے سے پہلے ہی ان کے خلاف بھی اپنے سینیٹر کے ذریعے ایک مذہب کارڈ استعمال کیا تھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں اور یہ اچھے ہوں گے بھی نہیں جب تک کہ راہ راست پہ نہ آیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔